یہ ہے بستی سانگھڑی، علاقہ چاہ ملے والا، شجاباد پولیس اسٹیشن کے حدود، ضلع ملتان۔ ناظرین، یہاں گزرے دنوں ایک ایسی داستان منظر پر ابھری کہ جو ہر ایک صاحب عقل کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گئی۔ اسی بستی میں جہاں اہل علاقہ اپنی زندگی کے شب و روز بتا رہے تھے، وہیں اس گھر میں رہائش پذیر ایک خاتون اپنی زندگی سے خود ہی کچھ ایسا کھلواڑ کر رہی ہیں کہ جس کا اندازہ شاید انہیں ابھی نہیں ہو پایا۔ پیزا شاپ پر موجود یہ خاتون بالکل ہی معصومیت کے ساتھ موبائل فون کے اس تحفے کو اپنے ایک پرانے شناسہ سے لیتے ہوئے بہت مسرور دکھائی دے رہی ہیں۔ اس خاتون کو شاید اس بات کا خیال بھی نہ ہو کہ اکثر ایسے مراحل انسان کو مشکل مسائل سے دوچار کر جاتے ہیں، اور وہ بھی ایسے مسائل کہ جن پر تمام عمر آنسو بہاتے ہوئے بھی ندامت ختم نہیں ہوتی۔ مگر آج کل کے اس دور میں کون سوچتا ہے ان باتوں کے بارے میں؟ انوکھا روپ دکھائی دیا اس خاتون کا، اور دوسری جانب وہی خاتون ایک بالکل انوکھے روپ میں اپنے نئے ملنے والے کے ساتھ نظر آئیں۔ ناظرین، زندگی کے یہ ڈھنگ اور یہ رنگ انسانوں کو اکثر خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ دوسروں کا تماشا بنانے والے جب خود کھلونا بنتے ہیں تو گزرا ایک ایک لمحہ رہ رہ کر یاد آنے لگتا ہے، مگر ایسے لوگ شاید کسی اور راہ گزر کے مسافر ہوتے ہیں۔ انہیں نہ وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی نیکی اور بھلائی کا۔ ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسان کو وقت کے چلنے والے تھپیڑوں سے ہمیشہ محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ اچانک ہی وقت کے مزاج میں کب کہاں کس طرح تبدیلی رونما ہو جائے، اور یاد رکھیے وقت کے مزاج کی تبدیلی زہر قاتل بن جاتی ہے۔ مگر اس دنیا میں انسانوں کو بے وقوف بنانا، ان کے احساسات اور جذبات سے کھیلنا ایک عام سی بات ہے۔ کسی کے ساتھ عیاری اور چالاکی کرتے ہوئے ہمیں اپنے جیون کو بربادیوں کی آماجگاہ نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی بھی عقل مند ان راہوں کا مسافر کبھی نہیں ہوتا، اور جو ان راہوں کے مسافر ہیں، تباہیاں اور بربادیاں ان کی زندگی کو آماجگاہ بنا لیتی ہیں۔ یہاں بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس جانب ایک نیا موبائل فون تحفے کی صورت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ بالکل اسی طرح اس خاتون کی زندگی میں روز ہی ایک نیا طرز زندگی جاری ہو جاتا۔ وقت کی گزرتی ساعتیں بھی جب اپنی منزل تبدیل کرنے لگتی ہیں، تب بھی اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور بہت ہی آہستگی سے وقت کے دھارے تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ اس
منزل پر بالکل ایسا ہی شروع ہو گیا۔ بار بار بجنے والے سیل فون کو یہ یوں ہی کاٹتی رہی، مگر مستقل کال کے آنے پر ساتھ موجود اس نئے دوست نے پوچھا کہ آخر یہ کس کی کال آ رہی ہے جو مستقل تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ نے موقع غنیمت جانا اور ایک نیا ڈھنگ اختیار کر لیا۔ کہنے لگی، میں بہت پریشان ہوں اس ٹیلی فون کرنے والے سے، بہت ٹائم گزر گیا، میری ان سے جان پہچان ضرور تھی، لیکن ایسے معاملات نہیں تھے کہ یہ مجھے فون پہ فون کرتے چلے جائیں، اور اب یہ شخص بلیک میلنگ پر اتر آیا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ جب میرا فون آئے ریسیو کرو، مجھ سے بات کرو، ورنہ میں وہ کر دوں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سننا تھا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے بڑے فخر سے کہنا شروع کیا، اس کو بلواؤ تو صحیح، میں بات کرتا ہوں۔ اور یہاں سے وقت کے دھارے تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ کہنے لگا، دیکھ لیتے ہیں آخر یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ یار میرے دو اور جگر ہیں، میری یار ہے، میرے جان دیتے ہیں، پکا کر۔ ناظرین، یہ بالکل اٹل حقیقت ہے کہ زر اور زمین کا مصداق بالکل صحیح ثابت ہونے لگا کہ یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز انسان کی جان کے دشمن بن سکتی ہے۔ یہاں موجود اس خاتون نے اپنے پرانے شناسوں کو پیغام دینا شروع کر دیا کہ پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، وہ لے کر تم آ جاؤ۔ پیزا لے کے آ رہا ہوں، آ جاؤں میں، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ اور وہ بیچارہ قسمت کا مارا اسی پر عمل پیرا ہونے لگا۔